ہمارے پاس سلمان غنی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا جو میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی تھی. ایک تقریباً مہینہ رہ گیا الیکشن میں، لیکن نون لیگ کی ہی اگر ہم بات کر لیں، پنجاب میں تو بڑی پارٹی اس وقت وہ ہے اور ظاہر ہے ان کو امیدیں بھی یہ وابستہ ہیں کہ وہ کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک ٹکٹیں فائنل نہیں ہو سکی، اور دوسری بات یہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ بھی فائنل نہیں ہوئے، اور اپنے ہی اس معاملے کے اوپر جو ان کے اپنے ہی رہنما ہیں ان کی ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں. دیکھیں ثانیہ، میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انتخابی ماحول کیوں کر طاری نہیں ہو رہا. یہ انتخابی ماحول آپ نے یا میں نے نہیں طاری کرنا، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے طاری کرنا ہے. اور آپ نے درست کہا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک اپنے ٹکٹس جاری نہیں کر سکی. بلوچستان کے اندر وہ اپنے ٹکٹس دے چکے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ پنجاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑ لگنا ہے، وہ پنجاب میں پڑنا ہے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور میں، اور لاہور کا ایک حلقہ، لاہور کے 13 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ ایک حلقے سے اگر آگے پنجاب فتح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنی زور آزمائی کریں. لیکن بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو کام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں، اپنے امیدواروں کا بھی تعین کریں اور قوم کو بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے جس کے تحت آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اور ابھی جو جمہوریت کا ایک نوحہ پڑا گیا ہے نا، میرے لیے تو بہت آسان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں، چیف منسٹر کو بھی کر سکتا ہوں، اور سیاستدانوں کو بھی. سیاستدانوں کے خلاف وہ تو ہمارا کھانا ہے، ہم جو مرضی اس کو ان کے ساتھ کریں. بات یہ کہ پاکستان ٹوٹا کیوں تھا، اس لیے کہ الیکشن ہوا، اور الیکشن پہ ہم وہ جو اقلیت کو اکثریت پہ اور اکثریت کو اقلیت پہ مسلط کر دیتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ جی ماضی کے اندر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی تھی، اور سلیکشن کا ہی یہ رزلٹس ہے. یہ جو 9 مئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کون صاحب تھے، کن کی وجہ سے آئے تھے، کیوں کر لائے گئے تھے، اور پھر کیوں اثر انداز ہوئے؟ اس کا انالیسس ضرور ہونا چاہیے. یہ 9 مئی کا واقعہ صرف 9 مئی کا واقعہ نہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. یہ صرف ایک پارٹی کو نہیں مکنا پڑا، وہ تو ان کے گرد تو چلے مقدمات ہے. پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے. پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی. دیکھیں ہمیں اس بات کا انالائز کرنا چاہیے. یہ ملک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، پاکستان کا خواب پائے تکمیل کو پہنچا، اور یہ کام پاکستان کے سیاستدانوں نے آگے لے جانا تھا. سیاستدان بڑے برے ہوں گے. ایک سیاستدان نے آپ کے اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا اس لیے کہ وہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا. آج بھی یہ جو آپ کا اٹامک پروگرام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا. دوسرے سیاستدان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس پہ کتنا پریشر تھا کہ جی آپ نے جوابل ایٹمی دھماکے نہیں کر رہے، اور $5 ارب، اس کے علاوہ اور بہت کچھ تھا جو میں جانتا ہوں. لیکن سیاستدان وہ لوڈ لیتا ہے لوگوں کا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے لوگوں میں. اس نے ایٹمی دھماکے کیے، اسے کہا گیا کہ تم ایٹمی دھماکے کرو گے تمہاری حکومت چلی جائے گی. حکومت چلی گئی. دیکھیں جو سیاستدانوں کے کریڈٹس ہیں، ہاں میں نہیں بول سکتا جن کا یہ ذکر کر رہے. بات یہ کہ اگر پاکستانی عوام سیاستدانوں کو اپنا مینڈیٹ سونپتے ہیں تو وہ اس مینڈیٹ پہ کاربند رہے نا. اگر تبدیلی سیاست کی بات کی تھی تو تبدیلی سیاست ہونی چاہیے تھی. لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے رہے، اپنی ہوم منسٹری اربوں اکٹھی کر رہی تھی. وزیر اللہ ہاؤس میں ایک ایسے بندے کو بٹھا دیا گیا جس کو تحریک انصاف نہیں جانتی تھی، وہاں پر اسٹاک ایکسچینج کا دفتر کھلا ہوا تھا. تو بات یہ کہ جس مینڈیٹ کے تحت وہ برس اقتدار آتے ہیں وہ مینڈیٹ پہ کاربند رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئلے آئے تو آپ یہ کہیں کہ جی میں IMF سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، اور جب مسئلے اقتدار پہ پہنچے تو آپ پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دیں. آپ کہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے، گیس کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے، بجلی، اور اب تو گندم کی قیمتیں بھی وہ طے کریں گے. تو پھر سیاستدانوں کو لوگ کیوں ووٹ دیں؟ اگر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے IMF نے کر رہے تو پھر یہ سیاستدان کس مرض کی دعا ہے؟ سیاستدان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے، اور اگر وہ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہور کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. پولیٹیکل پروسیس سے ہی تبدیلی آئے گی، بالکل، اور انتخابات ہی پولیٹیکل پروسیس، جب انتخابات ہوں گے تو ہی تبدیلی آئے گی.